بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے۔ ستارہ کا آج کا ویلاگ میں نے دیکھا، کچھ چیزیں اس میں ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں، اور باقی بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ پاک ولیج انسائیڈر اب پھر سے میرا چینل ہے، پھر سے میں ہی اس چینل کو اب آن کر رہا ہوں۔ ساجد بھائی کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے کمیونٹی بھی لگائی تھی، تو وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میں نے سیل کرنا ہے، میرا یہ سیل کروا دو، مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو جو ہے وہ اتنی جلدی کلائنٹ ملنا آسان نہیں تھا، دوسرا یہ کہ یار میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ چینل کسی اور کے پاس جائے۔ ساجد بھائی چلو ایک شریف النفس بندہ ہے بیچارہ، اچھے انسان ہے، شریف انسان ہے، تو ان کا ایشو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی تھرڈ پرسن کے پاس جائے گا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو کس طرح سے یوز کرے گا۔ ظاہر ہے یار میری ویڈیوز پڑی ہیں، میرے نام سے پہچان ہے، اگر وہ پھر سے اس چینل کو میرے ہی چینل کا نام دے کر لائک پاک ولیج انسائیڈر کا نام دے کر وہ استعمال کرتا ہے تو ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساجد بھائی سے مجھے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ شریف انسان ہے اور ماشاءاللہ سے ٹیچر بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تو خیر ساجد بھائی چونکہ بیچنا چاہ رہے تھے، اور خیر میں نے جو ہے وہ پھر ان سے واپس لے لیا کہ یار آپ مجھے ہی واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سے جو ہے وہ پھر سے پاک ولیج انسائیڈر میرا ہی چینل ہے، میں ہی اس چینل پر انشاءاللہ پھر سے کام کروں گا، اس کو چلاؤں گا۔ لیٹس سی کہ جو ہے وہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ تو خیر وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا۔ تو خیر فائنلی ناظرین شادی سٹارٹ ہو گئی ہے، میرے خیال سے 3-4 دن کا ستارہ نے بولا ہے، تو میں بھی 27-28 دسمبر سے شادی پراپر سٹارٹ ہو رہی ہو، لیکن فنکشنز شادی کے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ آج ستارہ کے پہنچتے ہی جو ہے وہ انہوں نے میوزک وغیرہ کا اور پھر ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا، اور پھر جو ہے وہ گاؤں والوں کو آوازیں تھیں، اور گاؤں والوں اور پنڈالوں، ایک نا ٹک ٹاک پہ ایک ٹک ٹاکر ہے مسٹر پتلو، بڑا وائرل ہے یار وہ بندہ ٹک ٹاک پر، وہ اس طرح سے کہتا ہوتا ہے، اور پنڈالوں پنجابی ہے، اپنی یوٹیوب اپنی جو اس کی ٹک ٹاک فین فالوئنگ ہے اس کو وہ پنڈا والے کہتا ہے، گاؤں والے کہتا ہے، وہ پنڈالوں کوئی گاؤں والے ہو اکٹھے ہو جاؤ، اور مطلب وہ والا حساب ہوتا ہے کہ لوگ نا مرے جا رہے ہوتے ہیں اس کو لائک دینے کے لیے۔ تو مجھے اس کی یاد آ گئی جب انہوں نے کہا نا کہ وہ گاؤں والے ہو۔ تو خیر شادی کی تیاریاں ناظرین شادی سٹارٹ ہو گئی ہیں، انفیکٹ اب جو ہے وہ لائک ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا ناظرین، ابھی آج کل بھی جو ہے وہ میرے خیال سے آج مہندی ہے یا پھر کل مہندی ہوگی، میرے کزن کی شادی ہے، تھوڑا دور سے کزن لگتا ہے، تو اب پچھلے ایک ہفتے سے یہی چل رہا تھا کہ ڈیلی رات کو نا مطلب وہ خواتین پرات لے کر بیٹھ جاتی، وہ دھپ وہ ساری رات وہ پرات بجاتی رہتی ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے وہ گیت سانگز وغیرہ گاتی رہتی ہیں۔ تو اب میرے خیال سے ان کے گھر پہ یہ سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے، خواتین اکٹھی ہوں گی، وہ میوزک وغیرہ اور پھر ساؤنڈ سسٹم اور پھر پریکٹس، ڈانس پریکٹس اور اس طرح کے فنکشنز ابھی یہ چلنا سٹارٹ ہوں گے۔ لیٹس سی کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو، مطلب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں میں ڈسکس نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں ذرا سیریس ٹاپکس پر ڈسکس کیا کرتا ہوں۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ جلنے والوں کے سینے میں اور آگ لگ جائے، تاکہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو اور تکلیف ہو۔ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شرطیں رکھی تھی، جنہوں نے شرائط رکھی تھیں کہ ہم آپ کی شادی میں تب شرکت کریں گے اگر ہماری شرائط کو مانا جائے گا، شادی نجو کے گھر پر ہی ہوگی اور سارے فنکشنز یہیں پر کیے جائیں گے، تب ہم آپ کی شادی پر شرکت کریں گے، ہم آپ کی شادی میں آئیں گے، تب ہم آئیں گے۔ وہ تو آج بے ہوش ہو گئی ہوگی جب اس کو پتہ چلے گا کہ ستارہ، ان پر پتہ چل گیا ہوگا نا، وہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن سکرین پر آنے کی دیر ٹھک کلک ہوتا ہے۔ ویسے کہتا ہے جی ہمارے گھر میں ستارہ کی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، لیکن کاپی کرنا ہو تو سب سے آگے ہوتی ہیں، ٹاپ پر جیسے نوٹیفیکیشن ٹھک کر کے کلک کر کے، اور پھر پوری ویڈیو میں جب آگے جا کے دیکھا ہوگا میں ستارہ نے بتایا جی شادی کے سارے فنکشن یہیں پر ہوں گے اور یہ سارے معاملات یہیں پر چلیں گے، تو ایک دم سے غشی پڑ گئی، بے ہوش ہو گئی، اوقات پتہ چل گئی، اہمیت پتہ چل گئی اپنی۔ ڈبل رشتہ تھا نا اس کا، مطلب اس کی بھتیجی ہوگی میرے خیال سے، ہاں اس کی بھتیجی ہوگی اور وہ اصغرے کی بھانجی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تو میاں بیوی کا ڈبل رشتہ تھا نا، تو انہوں نے اپنے رشتے اس قابل نہیں چھوڑے کہ دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو ان کا سامنا کر پائیں۔
یا کبھی کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو ہم جا پائیں. چلے یہ تو خوشی کا موقع ہے نا, خوشی پر جانا تو بائی چوائس ہوتا ہے نا, مطلب اپنی چوائس ہوتی ہے اب جائے یا نہ جائے. غمی پر تو جانا ہی پڑتا ہے, غم کا موقع ہو تو جانا ہی پڑتا ہے. کس منہ سے سامنا کرو گے؟ کیا اس وقت بھی اس طرح کی شرطیں شرائط رکھو گے؟ ویسے بھی اب اوقات تو کوئی نہیں رہ گئی نا, کیونکہ آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں. آپ نے سب کو یوز کیا ہے, بے شک وہ سلو ہو, بے شک وہ نونا ہو, یا پھر جو آپ نے سب کو جو ہے وہ مانجا پھیرا ہے, چاڑو پھیرا ہے, سب کو استعمال کیا. تو اب اپنی اوقات پتہ چل گئی, بے ہوش ہو گئی ہوگی. اور نینا کی بات سے نینا مجھے یاد آ گیا, ٹھیک ہے. نینا کا بھی مطلب نینا تو رہ ہوتے ہی, مطلب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑا پچھلے کچھ دنوں سے مطلب اس کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی یہاں پہ ہونی نہیں ہے, ادھر ہی بہاولپور میں ہونی ہے. تو اس کو یہ میرے خیال سے نہیں پتا تھا. تو یہ بڑے اسٹیٹمنٹ یار میں یہاں پہ رہنا نہیں ہے, میں نے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا, مطلب اسے اس بات کا پتہ ہے کہ جہاں پر میں ہوں مصیبت وہاں پر ضرور آئے گی. مطلب اس خاتون کو اس بات کا پتہ ہے کہ جہاں پر میری موجودگی ہے نا وہاں پر مصیبت تو جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر آئے گی نا, بھاگ دوڑ کے مصیبت آئے گی. شاید وہ نا ماسی مصیبتیں, تو شاید یہ ماسی مصیبتیں ہے کہ اسے پتہ تھا. دیٹس وائی اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا, کہہ دیا کہ جی میں جب شادی سٹارٹ ہوگی, فنکشن سٹارٹ ہوں گے تو میں یہاں سے موو کر جاؤں گی, میں چلی جاؤں گی, کیونکہ میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی. تو کوئی بات نہیں, آپ رہو یہیں پر. رنگ میں بھنگ آپ کی اب یہاں پر گاؤں میں موجودگی سے نہیں ڈلے گا, کیونکہ یہ ادھر ہے نواں کوٹ میں ہے, خانپور میں ہے, اور شادی کے فنکشنز بہاولپور میں ہوں گے. تو تم رہو یہیں پر, مطلب رضائی لے پیٹو اور سو جاؤ. تم رضائی میں رہو, کیونکہ اب فنکشن سارے ادھر ہو رہے ہیں سارے, مطلب وہ دلہن والی جو فیملی ہے وہ بھی وہیں پر چلی جائے گی, سارے فنکشن وہیں پر ہوں گے, نکاح بھی وہیں پر ہوگا, رخصتی بھی وہیں ہوگی. رخصتی کے بعد خیر ویسے ہی انہوں نے دلہن کو کراچی لے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ولیمہ یہیں پر کرتے ہیں یا پھر وہاں پر جا کر کرتے ہیں, یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے. تو برحال جو ہے وہ باقی کے سارے فنکشنز ادھر ہی بہاولپور میں ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. نینا بھی تباہ دے, نینا بھی برباد ہوگی. تو اب آپ آرام کریں, رضائی میں آرام کریں, ٹھیک ہے. اچھا میں ایک تھمبنیل دیکھ رہا تھا ناظرین, ایک اور مجھے یاد آ گیا. نینا سے جب بات سے بات نکل رہی ہے, آنٹی روبینہ نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا امی کی شادی کی تیاریاں, ٹھیک ہے. شاید وہ یہ لکھنا چاہ رہی تھی کہ شادی پر اماں کی تیاریاں, شاید وہ یہ لکھنا چاہ رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن تھمبنیل جس نے بھی بنا کے دیا, یا شاید یہ خود بناتی ہیں, تو انہوں نے لکھا جی ہاں یار ویسے ان کے تھمبنیل تو نینا بنایا کرتی تھی, نینا اور شاہ رخ ان کے تھمبنیل بنا کے دیتے ہوتے تھے. تو کیا یہ نینا ہے جو اپنی نانی کی جو وہ تیسری شادی کروانے کے چکروں میں, تیسری کی چوتھی, تیسری ہے میرے خیال سے, تیسری شادی کروانے کے چکروں میں تھمبنیل کے اوپر لکھ دیا جو وہ امی کی شادی کی تیاری, امی کی شادی کی تیاری, ٹھیک ہے. تھمبنیل کے اوپر لکھ دیا, بس جان بوجھ کر موقع ڈھونڈنا ہے, جان بوجھ کر جو ہے وہ اس خاتون کی بے عزتی کے مواقع ڈھونڈنے ہیں. اچھا ان کو پھر پتہ بھی ہے اس بات کا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا تو الٹا ہم ذلیل ہوتے ہیں, مطلب جو ہے وہ الٹا ہمیں گالیاں پڑتے ہیں. اب روبینہ آنٹی کے اگر ہم آپ جا کر کامنٹس چیک کریں تو جو ہے وہ جتنے بھی کامنٹس ہیں ان میں سے موسٹلی یہی ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی اماں کی کتنی شادیاں کروانی ہیں, نئی شادی کروانے کے چکروں میں, ٹھیک ہے. پتہ بھی ہے کہ تھمبنیل ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تھمبنیل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہی چیز دیکھ کر پبلک کلک کرتی ہے کہ مطلب وہ ذہن بنا لیتی ہے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے, ایک ویور ذہن بنا لیتا ہے تھمبنیل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے ویڈیو کے اندر کیا ہوگا, وہ ذہن بنا کر ہی ویڈیو میں انٹر ہوتا ہے. اور ادھر تھمبنیل کے اوپر لکھا ہے جی امی کی شادی کی تیاریاں, تو وہ اب اماں کی تیسری شادی دیکھنے کے لیے آئے ہیں. شرم نہیں آتی یار, ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. حاجی غلام محمد حاجی صاحب, اب حاجی صاحب شادی میں شرکت نہیں کر رہے, یہ باتیں بڑے دنوں سے چل رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ کر بتائے کہ یار ایکچولی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں شرکت کر رہے. ہر کسی نے اپنی اپنی بات بتائی, کسی نے کہا جی نجو کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. موسٹلی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ نجو کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, اس وجہ سے حاجی صاحب شرکت نہیں کر رہے. لڑائی ہوئی کس وجہ سے, کیا وجہ ہے؟ اچھا میں نے یہ بھی سنا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پراپرٹی کے معاملات ہیں, کہ پراپرٹی نام نہیں کروائی بیٹیوں کے, بیٹوں کے نام کروا دی, سو اس طرح کی باتیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل وجہ کیا ہے, حاجی صاحب شادی پر کیوں نہیں جا رہے. میں آپ کو اس کی مین اصل وجہ بتاتا ہوں. میں نے آپ کو کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حاجی صاحب نے وقار سے یہ کہا تھا کہ چونکہ جو ہے وہ یہ لائک دلہن کے نام پر پراپرٹی کروانے کا کہہ رہے تھے, نجو کی بیٹی کے نام پر وقار کی پراپرٹی کروانے کا کہہ رہے تھے. حاجی صاحب نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ تم سے باقاعدہ رجسٹری کرواؤں گا نکاح سے پہلے, بیان دلواؤں گا نکاح سے پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ رخصتی ہوگی, اس کے بعد نکاح ہوگا.
پہلے تم پراپرٹی نام کرو گے, بیان دو گے. بیان ہوتا ہے اصل میں جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یا پھر تحصیلدار کے سامنے جا کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی میں میری پراپرٹی فلاں بندے کے نام کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, میں نے بیچ رہا ہوں یا پھر جو میں مہر میں دے رہا ہوں, یہ سو میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹرار جو ہوتا ہے یا پھر جو بھی تحصیلدار وہ سگنیچر کرتا ہے اور پھر پراپرٹی شفٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے آپ بیان دیں گے, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اچھا, اس پر وقار نے سٹینڈ لے لیا. وقار اس بات پہ ڈٹ گیا کہ دیکھیں جی میرے پاس جو ہے میں اپنی ساری جمع پونجی شادی سے پہلے یا پھر شادی پر میں اپنی بیوی کا نام نہیں کروں گا. یہ وقار کا موقف تھا, اس پر ڈٹ گیا. اور پھر جو ان کی میٹنگز ہوئی, بیٹھیں ہوئی, میٹنگ ہوئی, یہ بیٹھے, بات چیت ہوئی, اور اس بات پر انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم پراپرٹی بچی کے نام نہیں کرواتے. باقی کی جو آگے کی سٹوری ہے میں آپ کو اذان کے بعد سناتا ہوں. خیر, سارے اس بات پر ایگری ہو گئے کہ یہ شادی جو ہے وہ لائک پراپرٹی شفٹ کی یہ بنا ہوگی. وقار اپنی پراپرٹی دلہن کے نام نہیں کروائے گا. اس بات پر سارے کے سارے ایگری ہو گئے اور رشتہ طے ہو گیا. اور رشتہ تو خیر پہلے ہی طے تھا, دن وغیرہ کے معاملات سیٹل ہو گئے اور ساری باتیں ہو گئیں. لیکن حاجی صاحب کا کیا؟ حاجی صاحب تو اس بات پر ایگری نہیں تھے نا, کیونکہ حاجی صاحب تو چاہتے تھے کہ پراپرٹی پہلے بچی کے نام کی جائے گی, اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. اور حاجی صاحب کا تو آئی ڈونٹ نو وقار کے ساتھ مطلب کیا میٹر تھا. حاجی صاحب کو تو وقار پر شک بھی تھا کہ چینل جو ہے وقار نے اڑایا, حالانکہ وقار کا بیچارے کا ان سارے معاملات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو حاجی صاحب وقار کو ناپسند کیوں کرتے ہیں, حالانکہ حاجی صاحب کو پہلا چینل بنا کے دینے والا بھی وقار ہی ہے. ٹھیک ہے, تو حاجی صاحب کا اصل جو مین ریزن ہے نا اس شادی پر شرکت نہ کرنے کی, جو ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ رہی ہوگی. باقی نجمہ کے ساتھ کیا لڑائی ہے, مطلب نجمہ کے ساتھ جو لڑائی ہے, نجمہ کے نام پر پراپرٹی نہیں کروائی, تو یہ تو کہ آج کا میٹر تو نہیں, یہ تو پرانا میٹر ہے نا. تو اگر نجمہ کے نام پر پراپرٹی نہیں کروائی تو اس بات کو نجمہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے تعلقات سارے نارملائز ہیں, تو وہ شادی پر آ کے تھوڑی رولا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں لڑائی اب ہوئی, اور لڑائی کی جو وجہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ حاجی صاحب شادی پر شرکت اگر نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ حاجی صاحب وقار کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ حاجی صاحب کی بات نہیں مانیں گی. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ تو ہوگا نا کہ میں بڑا ہوں خاندان کا, تو میری بات کی لاج نہیں رکھی گئی. حاجی صاحب کو اپنے چینل سے کتنا پیار ہے یہ تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوگا نا, سب کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک چینل جانے کی دیر حاجی صاحب ٹکا کر کے چینل بنا دیا. آج جو ہے وہ شہباز کے پاس پہنچے ہوئے تھے چینل مونیٹائز کروانے کے لیے, آج یا کل. ٹھیک ہے, تو حاجی صاحب کو اپنے چینل سے بڑا پیار ہے, اور چونکہ حاجی صاحب کی نظر میں چور وقار تھا, دیٹس وائی حاجی صاحب کو وقار پسند نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ رہی ہو نجمہ کے ساتھ لڑائی کی, کیونکہ نجمہ یہ موقع جانے نہیں دے گی. معذرت خواہوں, اتنا اچھا داماد, ہینڈسم سمارٹ بوائے, ماشاءاللہ سے جاب کرتا, سیٹلمنٹ بچہ ہے, خوبصورت بھی ہے, سونا بھی ہے, اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ پر بات چل رہی ہے شادی 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 شادی, جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس سچویشن میں نجمہ کس طرح سے رشتے سے انکار کر سکتی تھی, نجمہ کس طرح سے پیچھے ہٹ سکتی تھی. ویسے بھی نجمہ کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے نا بیٹی کو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی جگہ پر بیٹی کی شادی کرنا. ظاہر یار ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ پر ہو, لڑکا جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو اور لڑکا شریف النفس انسان بھی ہو, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. تو نجمہ کیوں پیچھے ہٹے گی. اور ویسے بھی یہاں پر اختیار تو نجمہ کا ہی ہے نا کہ اس کی بیٹی کی شادی کہاں ہونی ہے کہاں نہیں ہونی, یہ فیصلہ نجمہ اور فاروق بھائی نہیں کرنا ہے نا, حاجی صاحب نے تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو حاجی صاحب اپنا چلانے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی بات چلی نہیں. یہ وجہ رہی ہوگی نجمہ کے ساتھ حاجی صاحب کی لڑائی کی. دیٹس وائی حاجی صاحب شادی پر شرکت نہیں کریں گے. اور ابھی بھی شاید کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو, تبھی حاجی صاحب نہیں بتا رہے. ڈیلی کہتے ہیں کل بتاؤں گا میں شادی پر جا رہا یا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک حاجی صاحب نہیں بتا رہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حاجی صاحب شادی پر جائیں گے اور ضرور جائیں گے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو حاجی صاحب جو ہے وہ خاندان کے بڑے ہیں, یہ نہیں جائیں گے. اپنی بیٹی کی شادی پر حاجی صاحب نہیں جائیں گے تو ٹکا کے گالیاں کھائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے گالیاں کھائیں گے, ایک ریزن. دوسری ریزن چینل کو چمکانے کی یہ ایک بگ اپرچونٹی ہے جسے حاجی صاحب مس نہیں کرنا چاہیں گے. حاجی صاحب کو تو شاید اتنا زیادہ نہ پتا ہو, لیکن حاجی صاحب کو مشورہ دینے والے لوگ جو آج کل حاجی صاحب کا تھمبنیل ٹائٹل وغیرہ بنا رہے ہیں وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ حاجی صاحب کو مشورہ دے کے ہی شادی پر بھیج دیں گے, کیونکہ اس شادی کو جس طرح سے نجمہ کا ماشاءاللہ سے کام اچھا چل رہا ہے,
جس طرح سے وقار کا کام ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے، جس طرح سے وقار کے بھائی کا کام الشفا عمر والوں کا ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے، شادی کو لے کے ستارہ کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، لیکن باقی سب کا کام اچھا چل رہا ہے، سب کے اچھے ویوز آ رہے ہیں، تو بابا جی اس اپرچونیٹی کو مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ خیر ایک اور بات، مجھے ستارہ کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا ایک اور بات، اس شادی کا خرچہ سنا ہے کہ ستارہ کر رہی ہے، تو مجھے اس میں مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، یہ غلط نہیں سنا، یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح سے آج کے ویلوگ میں ستارہ نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ شادی کو وہ ہوسٹ کریں گی اپنے گھر میں، جس طرح بھی فنکشن ہوں گے وہ ہوسٹ کریں گی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اپنا گھر پرووائڈ کر رہی ہیں شادی کے لیے سارے فنکشنز کے لیے، تو اٹس مین کہ خرچہ بھی وہی کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے یار وہاں پہ جتنے بھی مہمان وغیرہ آئیں گے، جہاں مہمانوں نے وہاں پر اسٹے کرنا ہے، یار کھانا پینے کا اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، اتنی لمبی چوڑی گیدرنگ کر لینا، جس طرح سے کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، ظاہر ہے یہاں پر بھی ان کا کوئی لمبا چوڑا ٹبر ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بسوں پہ بھر کے جانے کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ 2-4 تو لوگ ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے، بس بھی نہیں، بسوں کی بات ہوئی ہے، تو سب کو ہوسٹ کرنا تو اس پر اچھا خاصا خرچہ آنے والا ہے، اور وہ سارا ظاہر ہے وہ نجمہ یہاں سے وہ تھیلے بھر کے تو نہیں لے کے جائے گی روٹیوں کے اور سالن کے، وہ ساری باتوں کے، ٹھیک ہے، ساری چائے کے دودھ کے، نجمہ تو نہیں لے کے جائے گی، تو وہ جو لوگ ہوسٹ کر رہے ہیں انہیں کا خرچہ ہونے نا، ٹھیک ہے، تو یہ بات مجھے کافی حد تک ویلڈ نظر آتی ہے کہ شادی پر سارا خرچہ ستارہ ہی کرنے والی ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے یار، لائک جو ہے وہ اگر کسی کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات نے آپ کو دیا بھی ہے تو ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ پبلک کو جو ایشو ہوتا ہے اس بات سے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنے بچوں کے لیے سیونگز کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز تو طے ہے نا، ستارہ والی سارے کی سارے اس میٹر کو اگر ہم دیکھ لیں اچھے طریقے سے تو ایک چیز تو طے ہے، یہ دنیا بھوکے کو دے نہیں سکتی اور کھاتے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندہ اچھا کھا رہا ہے نا تو اس دنیا سے برداشت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ سارے کے سارے ہیٹرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ بڑی باجی کو اٹھا کر دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ نونا کو اٹھا کے دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ اس میں جتنے بھی لوگ جو کہ ستارہ چاچو جو ہے وہ معذور خواہ انور نہیں، چاچو حاجی کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، بات ایک ہی ہے، یہ دنیا بھوکے کو دے نہیں سکتی اور کھاتے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے نا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ٹائم آئے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ٹھیک ہے، لیکن ان کیس خدا نہ خاصا اگر کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو کوئی بھی آپ کو 100 روپیہ نہیں دے گا کہ جاؤ جا کر اپنے بچوں کو 2 سموسے لا کر کے، کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کے لیے خود فکر کرنی ہوگی، آپ کو اپنے بچوں کے لیے خود سیونگز کرنی ہوگی، آپ کو اپنی فیملی کے لیے خود کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہے، نو ڈاؤٹ، نو ایشو، آپ سب کا سوچیے، سب کا کیجیے، جتنا آپ کر سکتی ہیں اتنا کیجیے، لیکن پریورٹی پر اپنی فیملی کو رکھیے، پریورٹی پر اپنے بچوں کو رکھیے، پہلے ان کا کیجیے، جو بچتا ہے بے شک بانٹ دیجیے۔ اب تک ناظرین اتنا ہی، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔